میں آپ کو ایک ویسی اس سے مثال کے طور پر بات بتاؤں. میری دادی صاحبہ جو تھی وہ بھی ایک کنورٹڈ مسلمان تھی، اور وہ ہندوستان جب آئی تو انہوں نے اسلام ایسے سیدھا نہیں قبول کیا. وہ یہاں میں نے کہا چونکہ شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا، یہ لارڈ کرزن ان کے بڑے قریبی رشتہ دار تھے جو وائسرائے رہے بعد میں. اس طرح بڑی بڑی تعلیم یافتہ خاتون تھی. اب بھی ہمارے گھر میں ان کی جو لائبریری ہے وہ بہت بڑا اس کا حصہ محفوظ ہے، سینکڑوں کتابیں اور پڑھا کرتی. تو وہ یہاں جب آئیں تو انہوں نے تمام مذاہب کا جائزہ لیا، اور ایک بڑی تعلیم یافتہ خاتون ہونے کے حساب سے انہوں نے اپنے اسلام لانے کی داستان لکھی ہے، چھپی بھی ہے، قرآن دا بیلنسڈ وے کے نام سے. اور اس میں انہوں نے اپنی چیزوں کا ذکر کیا کہ میں اسلام سے کیسے متاثر ہوں. اس میں وہ پہلے یہاں جو بدھ مت کے لوگ تھے ان کے پاس گئیں، وہاں وہ دیکھا ان کو قریب سے. پھر وہ ہندو مت کے میں رہیں، گاندھی جی سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، ہندو آشرمز انہوں نے وزٹ کیے، ان کی تعلیمات. پھر وہ اسلام کی طرف آئیں اور اپنے خود سب کو دیکھنے کے بعد اسلام قبول کیا. اور ایسا قبول کیا کہ میرے دادا ایک بہت بڑے عالم دین تھے، اور انہوں نے ان سے نکاح بھی اس لیے کیا کہ میں دین پڑھنا چاہتی ہوں، قرآن پڑھنا چاہتی ہوں. تو وہ چونکہ اس کے لیے کوئی محرم اور دستیاب نہیں. پھر انہوں نے اس کے بعد قرآن شریف کا انگریزی کے اندر ترجمہ کیا، اور وہ ترجمہ میرے پاس، ہماری یہ نالائقی ہے کہ ہم اس کو ابھی تک چھاپ نہیں سکے، لیکن وہ میرے پاس موجود ہے. ان کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا اس میں تحریریں ہے، بڑی خوبصورت ان کی وکٹورین انگلش ہے، اور لکھتی بھی بہت اچھا ہے. مجھے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے جب اپنا ترجمہ لکھا جو دا نوبل قرآن کے نام سے انگریزی کا ترجمہ ان کا آیا، تو انہوں نے مجھے کہا اس کی کاپی ان کے پاس بھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے جن انگریزی تراجم میں سب سے زیادہ جس سے فائدہ اٹھایا پہلے سے کیے ہوئے ترجمے، آپ کی دادی کا ترجمہ بھی اس میں شامل. کہا وہ جو بار بار مجھے فرمایا کہ اس کو آپ لوگ چھاپیں، یہ بہت اس کی چیز ہے. تو وہ انہوں نے اس کے بعد یہ لکھا کہ ان کی جو کتاب ہے قرآن دا بیلنسڈ وے کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے کیا دیکھا اسلام کے اندر. اس میں میرے دادا کا ذکر کر کے اخلاقی چیزوں کا ذکر کیا ہے ساری کی ساری. یہ نہیں کہا کہ میں نے تہجدیں دیکھی، میں نے روزے دیکھے، میں نے حج دیکھے. انہوں نے کہا کہ میں نے مہمان نوازی دیکھی، میں نے خود بھوکا رہ کر اپنے مہمانوں کو کھلانا دیکھا، میں نے ایسے اخلاق دیکھے، میں نے ایسے اخلاق دیکھے. اس کا بڑا تفصیل سے ذکر ہے. تو اس سے ہمیشہ میں غیر مسلموں کے حالات دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں کہ لوگوں نے جمع بھی کیے اس ناموں سے کتابیں. ہم نے اسلام کیوں قبول کیا، ہم اسلام کیوں لائے، اسلام سے کتابیں لکھی گئی ہیں، 20 لوگوں کے حالات جمع کیے گئے. آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں جو سب سے زیادہ تاثر پیدا ہوا ہے وہ مسلمانوں کی اخلاقی روایات کا پیدا. جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ اخلاقی اعتبار سے بڑے بلند لوگ، اور ان کے اخلاق دنیاوی اخلاق نہیں ہے جو انسانوں کو متاثر کرنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ خدائی اخلاق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کی وجہ سے. جیسے آج کل آپ لوگ ایک کاروباری اخلاقیات بھی ہوتی ہے نا، بلکہ پڑھائی جاتی ہے آپ یونیورسٹیوں کے اندر، بزنس ایتھکس پڑھاتے ہیں آپ لوگ کہ جی کاروباری اخلاقیات کیا ہے، اور اس لیے یہ اختیار کریں تاکہ آپ کی پروڈکٹ زیادہ بکے، تاکہ آپ کا اعتماد قائم ہو، تاکہ اس کا یہ فائدہ. وہ اس نوعیت کی چیز نہیں. مسلمانوں کیا اس کی نوعیت اور قسم کی ہے. وہ پیدا کرنے کے لیے اگر آپ اپنی سوسائٹی میں پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس کی ضرورت کا احساس رکھتے ہیں، تو اس کے لیے جو سب سے تیر بہدف چیز ہے جس سے وہ پیدا ہو سکتی ہے وہ سیرت طیبہ ہے. اس کا سورس ہی وہی ہے، اس کی بنیاد ہی وہی ہے. اللہ جل شانہ نے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کی چوٹیوں کے اوپر فائز ہیں، آپ بلندیوں کے اوپر فائز ہیں. تو اس لیے ہم یہ بالکل پورے اس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا بحران اخلاق کا بحران ہے، اور اس اخلاق کے بحران سے معاشرے کو نکالنے کے لیے ہمارے پاس جو واحد رستہ ہے وہ سیرت طیبہ کا رستہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سب سے بڑی علامت ہے، سب سے بڑا شعار ہے، اور یہ خدائی سند ہے آپ کے پاس کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ سب سے اونچے اخلاق کے پوری روئے زمین کے اوپر آپ اخلاق کی بلندیوں کے اوپر. آپ کی زندگی اس میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. لیکن وہ زندگی ہم پڑھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر وہ ہے کیا، اور ہم سے اس کا مطالبہ کیا ہے، اور ہمارے اندر اس کی کمی کیا ہے، کوتاہی کیا ہے، ہمیں کہاں کہاں پر اس کی کمی پیدا ہو رہی ہے. اگر وہ ہم لانے میں کامیاب ہو جائے تو آپ یقین کریں کہ آپ کو یہ آپ کی دنیا کا معاشرہ جو ہے جنت کا معاشرہ محسوس ہونے لگے.